الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برباد کرنے والے گناہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تباہ کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرانے اور کروانے سے بھی بچو۔ بہت سے لوگ مزار پہ جاتے ہیں لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اس لیے جاتے ہیں کہ ہم کو آخرت کی یاد آئے کہ ایک نہ ایک دن ہم کو بھی مر کر اسی مٹی کے اندر جانا ہے۔ اگر آپ اس کے یہ سوچ کر جا رہے ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ قبرستان، مزار پہ ہم کو جانا چاہیے، کس کے لیے؟ کہ ایک نہ ایک دن ہم کو بھی دنیا چھوڑ کے اسی مٹی کے اندر جانا ہے اور ہم کو بھی دفن ہونا ہے۔ صرف یہ سوچ کے، اگر یہ سوچ کے جاتے ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور جانا بھی چاہیے، اس لیے کہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ ایک دن ہم کو بھی اسی زمین کے اندر لیٹنا ہے۔ اور بہت سے لوگ جاتے ہیں، وہ لوگ مزار پہ سجدہ کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، میری بگڑی بنا دو، ہم کو اولاد دے دو، میرے کاروبار میں برکت دے دو، میری شادی کرا دو، میرے اچھے کام بنا دو۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی، کتنا بھی تم مانگ لو، کچھ بھی کر لو، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور کسی کی بھی نہیں۔ اللہ چاہے گا تو تم خوش رہو گے، اگر وہ نہیں چاہے گا تو خوش نہیں رہو گے۔ اگر اس کی عبادت کرو گے، اس کی بندگی کرو گے، اس کے بتائے ہوئے حکموں پہ چلو گے تو تمہاری زندگی خوشحال بنی رہے گی۔ اگر اس کو ناراض کرو گے، اس کے احکاموں کو چھوڑو گے تو زندگی بھر پریشان رہو گے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مزار پہ جاتے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ارے آپ کو پتہ ہے مزار کے اندر کون ہے، اس قبر کے اندر کون ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ دنیا کے اندر کسی کو بھی نہیں پتہ ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش ہو رہا ہے، اس کی مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے سنگ کیا ہو رہا ہے۔ اور آپ جا کے اس سے کہتے ہو کہ میری حاجت پوری کر دو، میرے اولاد دے دو، میرے کاروبار میں برکت دے دو، میری پریشانی دور کر دو۔ وہ کیسے کرے گا آپ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیے ہیں، سارے اختیار اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ جو مانگنا ہے مسجد میں جا کے مانگنا ہے، کسی سے بھی نہیں مانگنا ہے، صرف اور صرف مسجد میں جا کے۔ اب دیکھو نا، لوگوں کا یقین تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بالکل ہے نہیں۔ اگر آج یقین اللہ تعالیٰ پر ہوتا تو بھیڑ مزار پہ نہیں مسجد میں نظر آتی۔ آپ دیکھ لو، جمعرات کو یا اور کسی تہوار پہ دیکھو جا کے مزاروں پہ کتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لڑکیاں، لڑکے، بڈھے، آدمی، مرد، عورت، سب۔ میری یہ پریشانی، میری وہ پریشانی، وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتے، کبھی بھی برباد ہو جاتے اپنی زندگی میں، کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ جو یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز، روزہ، جو بھی عمل کر لے اللہ اس کا قبول نہیں کرتا۔ اور ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، جو مزار پہ سجدہ کرے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسلام منع کرتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جو مزار پہ سجدہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگے، اس انسان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ تو مزار پہ جاتے ہیں، وہ پیر صاحب ہیں، وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں،
اللہ والے ہیں تو صرف ان سے اللہ اللہ کرنا سیکھو، باقی آگے بڑھنے کی اسلام بالکل بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے، بالکل بھی۔ کوئی اللہ والا ہے تو صرف اس سے سیکھو کہ اللہ کی محبت دل میں کیسے پیدا ہوگی، اللہ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے، نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، یہ سب اس سے پوچھو۔ باقی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو کہ اب انہی سے مانگنا شروع کر دو کہ آپ میرے کاروبار میں برکت ڈال دو، ہم کو اولاد دے دو، میرے سنگ یہ کر دو۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ اسلام منع کرتا ہے۔ آپ مزار پہ جاؤ اس لیے یہ سوچ کے کہ ایک نہ ایک دن ہم کو بھی جانا ہے، بس۔ باقی کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ وہاں پہ جا کے۔ اب دیکھو نا، مزار پہ جو لوگ مزار پہ بیٹھتے ہیں، جو لوگ مزار پہ بیٹھتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ جو اندر جو بابا ہیں وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نہ جائیں تو وہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے اور چھوڑ کے بھاگ جائیں گے مزار کو۔ کچھ بھی نہیں کریں گے وہ لوگ، صرف کس کے مارے کہ ہم لوگ جاتے ہیں، ان کو بریانی کھلاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھلاتے ہیں۔ اور دیکھو، جو لوگ اللہ کی محبت میں، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہیں، وہ لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، کھانا بالکل کھاتے ہی نہیں ہیں، ان کو رغبت ہی نہیں رہتی ہے کھانے میں۔ انہیں صرف اور صرف لذت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز اور روزہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ سکون ملتا ہے۔ کھانا صرف کھاتے ہیں صرف زندہ رہنے کے لیے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بیکار سے سوکھے ساکے ہیں۔ اور جو لوگ یہ نہیں کرتے ہیں، مزاروں پہ جاؤ، کسی جو مزار پہ بیٹھتے ہیں ان کو دیکھ کر وحشت ایسی ہوتی ہے، عجیب سا فیل ہوتا ہے، عجیب سا لگتا ہے کہ یہ ہے کون، ایسے کھا کھا کے پیٹ نکالے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بری چیز جو لگتی ہے وہ انسان کا بھرا ہوا پیٹ۔ ہاں، کھانا کھاؤ پیٹ بھر کے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب سے بری جو چیز لگتی ہے دنیا کے اندر وہ ہے انسان کا بھرا ہوا پیٹ۔ جاؤ مزار پہ دیکھو جا کے، اتنے بھاری بھاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جے بریانی، جے قورمہ، کھابا کھاپ کھابا کھاپ، اور ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتے، ایک ٹائم کی۔ انہیں پتہ ہے اگر انسان یہاں آنا چھوڑ دے، انسان اگر یہاں آنا چھوڑ دے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، نہ تو ہم کو پیسہ ملے گا۔ یہ بہت اچھا کاروبار کرنے کا بزنس بنا کے رکھا ہوا لوگوں کو، اور گمراہ کر دیا، لوگوں کو برباد کر دیا۔ اس شرک کی پلیدگی میں انسان گھسے ہوئے ہیں، بالکل نہیں سوچتے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کدھر ہم جا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مولانا لوگ بیکار باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی جان، اگر آپ کو یہ باتیں بیکار لگ رہی ہیں، آپ اسلام چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی اور سے اپنی عبادت کروا لے گا۔ تم سوچتے ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ دیں گے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ نماز نہ پڑھو، کچھ بھی نہ کرو، یہ تمہاری وہ تھوڑی ہے، اللہ تمہیں توفیق ہی نہیں دے رہا ہے نماز پڑھنے کی۔ تم کیا سجدہ کرو گے اس کے سامنے؟ اس نے توفیق چھین لی اپنے سامنے جھکنے کی، اب تم جاؤ برباد ہو گئے، کچھ بھی کرو جا کے، تمہارے اوپر اس نے رحمت کی نظر ہٹا لی اپنی۔ تم لوگ سوچتے ہو کہ ہم نے نماز پڑھ لے تو ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہے ہیں۔ تم کچھ بھی مت کرو، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے، وہ دوسروں سے عبادت کروا لے گا اپنی بندگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات مزار پہ جاتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ ہم نہیں کریں گے۔ آپ مزار پہ جائیں صرف آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے نہیں، سجدہ کرنے کے لیے نہیں۔ جو مانگنا ہے، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، آپ وہاں جا کر مانگ سکتے ہو بس، اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے مانگنے کا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔